میرا نام بابو صابر سیمول ہے اور میں شکر گزار ہوں کیتھولک ٹی وی کا کہ آج ہم اس پلیٹ فارم سے جو ہیں بات چیت کریں گے بائبل مقدس میں یا مسیحی امت جو ہے وہ قیامت جو ہے اس پر کیا ایمان رکھتی ہے، نجات پر، کیونکہ قیامت کا مطلب بھی قائم ہونا ہے جلالی صورت میں۔ تو قیامت پر ایمان یا قیامت کی حقیقت کیا ہے یا نجات کی حقیقت کیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہم بائبل مقدس کی روح سے جو ہے وہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک طرح سے یہ سارا لیکچر جو ہے ہم چھوٹی سی بائبل مقدس کی سیر بھی کریں گے، کیونکہ نجات کا تصور ایک ایک کتاب میں پایا جاتا ہے۔ نجات کی تکمیل جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں پائی جاتی ہے، اور اس کی تکمیل کی حقیقت جو ہے وہ آمد ثانی جو ہے اس میں ہم منائیں گے، اس کا ہم تجربہ کریں گے۔ تو یہ ساری نجات کی تاریخ ہے، حقیقت ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے چند ایک مثالیں جو بعد میں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلیں گی، چند ایک کہانیاں، تاکہ ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ لفظ با لفظ یا بنیادی نقطے جو ہیں، نکات ہیں جو نجات کے، اس کو ہم سمجھ سکیں۔ تو میں بنیادی طور پر ایک آپ کو کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ تو اس دور میں بادشاہ جو ہے اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے جنگجو ہوں اور جنگ کے تمام ہنر جو ہیں ان سے آراستہ ہوں۔ تو وہ اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ ایک بہت بڑے استاد کے پاس چھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو اچھا تیر انداز بناؤ، دنیا میں سب سے زیادہ یہ اچھے تیر انداز بنے۔ تو وہ چھوڑ کر اس کو چلا جاتا ہے۔ کچھ سال کے بعد، 2 سال کے بعد، وہ اپنے بچوں کا امتحان لینے کے لیے جاتا ہے اور اس گرو کو کہتا ہے، استاد کو کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو پرکھنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ کہاں تک پہنچی ہیں، کیا انہوں نے سمجھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جیسے آپ کہتے ہیں۔ تو ایک بیٹے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا میں چند ایک سوال کروں گا اور پھر تم نے جو ہے وہ تیر چلانا ہے۔ تو دیکھو وہ سامنے جو درخت ہے اس کی ایک ٹہنی پر ایک طوطا بیٹھا ہوا ہے، اپنی شست جو ہے اس پر باندھ لو۔ تو جب آپ شست باندھ لیں گے میں سوال کروں گا، پھر اپنے تیر چلانا ہے۔ بیٹا جیسے باپ کا حکم ہوتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ تو جب وہ شست باندھ لیتا ہے تو اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ کیا بیٹا تم نے وہ شست باندھ لی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں باپ میں نے وہ شست باندھ لی ہے، آپ مجھے آرڈر کریں کہ میں تیر چلاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹا کیا تمہیں وہ درخت نظر آ رہا ہے جس کی ٹہنی پر طوطا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اے باپ مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں وہ ٹہنی نظر آ رہی ہے جس پر وہ بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں باپ مجھے ٹہنی نظر آ رہی ہے۔ کہتا ہے کہ طوطا نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں طوطا نظر آ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بس بیٹا تیر نہ چلاؤ، تم رکھ دو، تمہارا امتحان ہو گیا ہے۔ پھر دوسرے بیٹے کو بلایا جاتا ہے، اس کو بھی اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ اپنی شست باندھ لو اور دیکھ لو سامنے وہ طوطا ہے، اس کے اوپر تم نے جو اس کی آنکھ ہے اس کے پر شست باندھنی ہے، تو میں کچھ سوالات کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ وہ شست باندھ لیتا ہے۔ تو وہ پھر کہتا ہے کہ بیٹا میں سوال کرنے لگا ہوں، مجھے جواب دینا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں باپ میں حاضر ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا بیٹا وہ درخت نظر آ رہا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے نہیں باپ مجھے وہ درخت نظر نہیں آ رہا۔ کہتا ہے کہ کیا وہ ٹہنی نظر آ رہی جس پہ طوطا بیٹھا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں باپ مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہی۔ کہہ رہا ہے کہ کیا طوطا نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں باپ طوطا بھی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو کہتا ہے کہ کیا آنکھ نظر آ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں باپ آنکھ ہی آنکھ نظر آ رہی ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا تیر چلا دو۔ وہ تیر چلاتا ہے اور طوطے کی آنکھ پر تیر لگتا ہے اور وہ طوطا گر جاتا ہے اور مبارکباد دیتا ہے کہ میرا یہ بیٹا کامیاب ہے، اور پہلا بیٹا جو ہے وہ میرا کامیاب نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ہم کلام کو سمجھتے ہیں۔ ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں، اور بکھرے ہوئے لوگ، بکھرے ہوئے حوالہ جات، بکھرے ہوئے تصورات، بکھرے ہوئے نظریات، بکھرے ہوئے ہماری باتیں، بکھرے ہوئے ہماری جو سچائیاں ہیں، بکھرے ہوئے ہم لوگ ہیں۔ اس لیے ہم بہت دفعہ بنیادی سچائیوں کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ تو اس لیے بنیادی سچائی جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے مسیحی مذہب میں نجات۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہم بائبل کو کہتے ہیں نجات کی کتاب۔ تو یہ نجات کی کتاب نہیں ہو سکتی جب تک اس سے پہلے ہلاکت نہ ہو۔ ہلاکت ہوگی تو نجات ہوگی۔ یسوع مسیح کو ہم کہتے ہیں نجات دہندہ، وہ نجات دہندہ نہیں ہو سکتا جب تک ہلاکت نہ ہو۔ تو اس لیے ہم بہت دفعہ ہلاکت کو نہیں سمجھ پاتے اور ہم بہت دفعہ نجات کی باتیں کرتے ہیں، اور اس لیے ہمارے لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ آج ہم جو ہیں وہ بائبل کی ہلکی سی سیر کریں گے کہ ہلاکت کیا ہوتی ہے اور ہلاکت کہاں سے آتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے زندگی تھی، تو زندگی میں ہلاکت آئی، ہلاکت سے پھر دوبارہ زندگی ہوگی، تو پھر جب وہ کامل ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ دیکھو یہ نجات ہے۔ تو اس لیے کامل زندگی کیا ہے؟
کہ کامل زندگی ہے خدا کا کلمہ، خدا کے کلمے سے زندگی نکلتی ہے، اور اسی سے یہ زندگی نکلی، زمین آسمان بن جا، وہ بن گئے، انسان کو اس نے اپنی شکل و صورت پر بنایا۔ تو یہ وہ جہان ہے، یہ وہ زندگی ہے، یہ وہ فردوس ہے، یہ وہ جلال ہے، یہ جاہ و جلال ہے جس کے اندر خدا نے انسان کو رکھا، اور وہ ہر روز جلالی طور پر خدا کی دیدار کرتا ہے، خدا سے باتیں کرتا ہے۔ لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ یہ سب کچھ بگڑ جاتا ہے، انسان نافرمانی کرتا ہے، اور جب نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی داغدار ہوتی ہے، اور لکھا ہے کہ تیری زندگی اور تیرے عمل کے سبب سے ساری کائنات بھی داغدار ہو گئی ہے، اب دیکھ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کی حقیقت پھر اس کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ اے انسان تو نے گناہ کیا، اس لیے میری حضوری میں نہیں ٹھہر سکتا، اے انسان اب تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو باغ عدن سے باہر نکالا جائے۔ اور یہ عمل جو ہے یہ ہلاکت کا عمل ہے، یہ بربادی کا عمل ہے، یہ فنا کا عمل ہے۔ یہ جو ہے عمل اصل میں یہیں سے ساری ہلاکت شروع ہوتی ہے۔ اور بائبل مقدس کو اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس سچائیوں کی کتاب ہے، سچی حقیقتوں کی کتاب ہے، اور اس کے بعد یہاں سے جو الہام شروع ہوتا ہے، پہلا الہام ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی محبت کی بھرپوری، اور یہاں سے جو الہام شروع ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں خدا کی رحم کی بدولت۔ خدا کی رحم کی بدولت جو ہے وہ الہام آگے بڑھتا ہے۔ رحم کیا ہے کہ انسان تو برباد ہوا، لیکن دیکھ میں تیرا خداوند خدا ہوں، میں تجھے اٹھا کھڑا کروں گا، تو میرے حضور میں آ، میرے قوانین کو مان، کیونکہ تو برباد ہو گیا ہے، لیکن دیکھ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان میں دعوت ڈالوں گا۔ یہاں سے خدا کی نجات کا منصوبہ جو ہے، جو خدا نے اپنی ذات میں نجات کا منصوبہ بنایا ہے، انسان پر آشکارا کر دیتا ہے، انسان پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کا جو ظہور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلام کے سبب سے، الہام کے سبب سے، نبیوں کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ان کے سبب سے۔ یہ جو نجات کا آغاز ہے، جو قیامت کا آغاز ہے، جو نجات کی حقیقت ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں سے بربادی شروع ہوئی وہاں سے نجات کی جو ہے وہ سچائی شروع ہوتی ہے۔ اور جب یہ نجات کی سچائی ایک دم سے نہیں ہے، یہ بہت بڑا پیریڈ ہے، بہت بڑا عرصہ ہے، اس کے دوران میں بہت زیادہ جو ہے وہ بہت بڑا ایک دور گزرتا ہے۔ اور اس دور کے اندر جو پہلا دور گزرتا ہے اس میں اصل میں جو الہیات ہے، جو سچائیاں ہیں، وہ ہلاکت پر مبنی ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کہا گیا کہ اے انسان تو نے گناہ کیا ہے، اس لیے یہ پہلی نبوت ہوئی کہ دیکھ اے انسان تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ یہ نبوت پہلے دور میں نہیں ہو سکتی، قبل اس گناہ میں یہ نبوت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں پر ایسا ہے ہی نہیں، کیونکہ موت تو گناہ کے سبب سے آتی ہے، تو اس دور میں جو ہے وہ کیسے یہ نبوت آ سکتی ہے؟ تو یہ نبوت جو ہے یہ انسان کے لیے خوشی کی خبر نہیں ہے، انسان کے لیے غم کی خبر ہے، اور یہ ہلاکت کی خبر ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا کہ اے انسان دیکھ تو برباد ہوا ہے، تیری زندگی جو ہے وہ دکھوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ پھر اگر ہم، کیونکہ ہم چیدہ نہیں جائیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوگا، لیکن ہم سرسری جو ہے وہ سیر کریں گے۔ پھر ہم نبیوں کی نبوتوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ ایک حادثہ ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ وہ ایک پانی کے گلاس کی مانند ہے، اگر پانی زمین پر نیچے گرا دیا جائے تو کچھ لمحوں میں وہ بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ ایوب کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ ایک درخت سے جو ہے وہ اس سے بھی کم تر زندگی ہے، حالانکہ نباتات جو ہے یہ بنیادی کائنات کی جو اصول ہیں اس میں تیسرے نمبر پر آتی ہے، لیکن ایوب کہتا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی درخت کاٹ دیا جائے، اس کو پانی نکلے تو کومپل نکلنے کی امید ہے، لیکن اے انسان تیری زندگی سے ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اس لیے یہ ساری جو نبوتیں ہیں کہ انسان کے لیے لکھا گیا کہ اے انسان جب تک تو جیتا ہے عبادت کر، قبروں میں کون یاد کرے گا؟ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ موت کو بھی ہلاکت کے طور پر پیش کیا گیا۔ اور پھر لکھا کہ قبروں میں کون یاد کرے گا، تیری یاد بھی جاتی رہے گی۔ تو یہ انسان کی خوشی کی خبریں نہیں ہیں، یہ ہلاکت کی نبوتیں ہیں کہ انسان ہلاک ہوا۔ اور یہ ساری نبوتیں جو ہیں وہ گناہ کے سبب سے انسان کی زندگی کی جو سچائی ہے اس کو پیش کرتی ہے۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھیں گے یہ ہلاکت ہے، لیکن یہ کلام ہلاکت کے لیے نہیں آیا، یہ کلام تو آیا زندگی کے لیے۔ تو اس لیے انسان کو ہلاکت کی یہ نبوتیں، ہلاکت کی جو سچائیاں ہیں وہ اس لیے سکھائے گی تاکہ کوئی بشر جو ہے، کوئی انسان جو ہے وہ اپنے گمان نہ کرے کہ نہیں میں تو ہلاکت کا فرزند نہیں تھا۔ اسی لیے لکھا گیا کہ سب نے گناہ کیا اور سب کے سب ہلاکت کے فرزند ہوئے، تاکہ کوئی اپنے آپ پر گمان نہ کرے، تاکہ وہ جب نجات کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچے تو ہر شخص جو ہے اس نجات کو دیکھ سکے اور اس کو قبول کر سکے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں، ایک بار پھر پیچھے جائیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ
خدا نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا، ایک تو اس نے مٹی لے کر بنایا اور ایک اس نے اپنا دم پھونکا، تو یہ دو چیزوں کا مجموعہ انسان ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں۔ جسم کے لیے کیا کہا گیا؟ کہ انسان تو خاک ہے، پھر خاک میں لوٹ جائے گا، تیری یاد بھی جاتی رہے گی۔ تو یہ جو نبوت ہے اصل میں انسان کی بربادی کی نبوت ہے، کہ انسان کا جسم جو ہے یہ برباد ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ مٹ جانے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا روح کے لیے نبوت کیا ہوئی؟ کہ روح جو ہے وہ پتال میں چلی جاتی ہے۔ پتال جو ہے وہ ایسا مقام ہے جہاں پر کبھی خدا کی موجودگی نہیں ہوئی، کبھی خدا کی موجودگی نہیں، کیونکہ خدا کبھی پتال میں نہیں جاتا۔ تو اس لیے وہ جہان ہوا جہاں پر روح جو ہے وہ اس بات پر متفق ہو جائے کہ اب میں اپنے خالق اور مالک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا، جدا ہو جانا، اصل میں یہ جو نبوت ہے، یہ جو سچائی ہے، یہ روح کی موت ہے، روح کا فنا ہو جانا ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں تو بربادی ہو گئی، یہ دونوں تو مٹ گئے، یہ تو دونوں طرح سے ہلاکت جو ہے وہ بیان کی گئی، لیکن جو کلام ہے یہ ہلاکت کے لیے نہیں آیا۔ اب یہ زندگی کا کلام کیسے بنے گا؟ جب ان دونوں سچائیوں کو وہ بدل دے، یعنی جسم کے متعلق جو بائبل مقدس نے بیان کیا ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے، اور روح کے متعلق جو بیان کیا ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے، اور انسان کی زندگی جو درجات بنائے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جائیں۔ تو درجات کیا ہیں؟ کہ پہلا درجہ کیا ہے؟ اے انسان تو مبارک ہے کیونکہ خدا تیرے ساتھ کلام کرتا ہے، اس لیے جب تک تو جیتا ہے اپنے خداوند خدا کی عبادت کر۔ یعنی کہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب تک انسان جیتا ہے وہ زیادہ مبارک ہے، لیکن جب مر گیا تو وہ مبارک نہ رہا، اس لیے وہ پتال میں چلا گیا، جسم جو ہے برباد ہو گیا۔ اسی طرح سے ہم پرانے عہد نامے میں یہ بہت بڑی سچائی ہے جو داؤد کے متعلق کہی جاتی ہے، کہ داؤد کہتا ہے کہ زندہ کتا جو ہے وہ مردہ شیر سے بہتر ہے۔ زندہ کتا مردہ شیر جو اس سے بہتر ہے، یعنی شیر حالانکہ جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن جب وہ مر گیا ہے تو وہ نیچ ہو گیا ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ کم تر ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہ خیال پیدا ہوا کہ جب تک انسان جیتا ہے زیادہ مبارک ہے، مر جاتا ہے تو وہ بنیادی طور پر پستی میں جاتا ہے، اس لیے پتال کو ہمیشہ زمین کے نیچے ظاہر کیا جاتا ہے، یہ پستی کی علامت ہے۔ اب ان پستیوں میں سے زندگی کو اٹھا دینا، یہ نجات ہے بائبل کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان پستیوں میں سے کیسے خدا نکالتا ہے۔ یہاں پر پھر نبوتیں آتی ہیں، اور یہ نبوتیں جو ہیں بہت ہی عجیب و غریب نبوتیں ہیں، جس کو بہت دفعہ جو فقی ہیں، صدوقی ہیں، وہ نہیں سمجھ پاتے۔ یہاں پر بنیادی دیکھیں نبوتیں کیا ہیں۔ نبوتوں میں پایا جاتا ہے کہ پیدا ہونے سے مرنے والا دن جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خوشی مناتے ہیں پیدا ہونے پر، اور انسان کی زندگی جب تک جیتی ہے خدا سے ملاقات کرتی ہے، اور موت کا دن کیسے مبارک ہو جاتا ہے؟ کیونکہ موت کا دن جو وہ پستی کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اس لیے وہ مبارک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ نبوتیں جو ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں نبوتوں میں کیا لکھا ہے، دیکھ تیرا خداوند خدا فدیہ دینے والا ہے۔ یہ کیسے؟ یہ عقل سے بالا تر ہے کہ خدا کیسے فدیہ دے سکتا ہے، کیونکہ فدیہ کا مطلب تو عجیب و غریب ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، کیونکہ فدیہ کا مطلب ہے۔ اس پر بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، نازوں سے پلی شہزادی تھی، اور وہ شہزادی جو ہے وہ باہر شکار کے لیے جاتی ہے، اور وہ جنگل میں جاتی ہے تو جنگل میں ایک جھاڑی اسے ہلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ کوئی جانور ہے، وہ تیر چلاتی ہے، وہ تیر جو ہے وہاں پر جا کر لگتا ہے، وہاں پر ایک انسان تھا، اس انسان کو لگتا ہے۔ جب انسان کو وہ تیر لگ جاتا ہے تو لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ شہزادی جو ہے اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ ہلاکت ہوئی ہے۔ تیر پہچانا جاتا ہے، شاہی تیر نکلتا ہے، وہ محل تک پہنچتا ہے، جو مقدمہ ہے جو پیش ہو جاتا ہے۔ اب وہاں جو بادشاہ تھا وہ بھی بہت اچھا بادشاہ تھا، وہ انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، محبت اور رحم کرنے والا بادشاہ تھا، تو وہ بہت نامور بادشاہ تھا، اس لیے وہ اپنے انصاف پر جو ہے وہ سمجھوتا کرنے والا نہیں تھا۔ تو اس لیے وزیر، اس کے جو مشیر ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، اور آہستہ آہستہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شہزادی جو ہے اس سے گناہ سرزد ہوا ہے، اس نے ایک انسان کا قتل کیا ہے۔
اب قتل کی جو سزا ہوتی ہے وہ لازم ہے کہ وہ ہوگی تو انصاف ہوگا، اگر سزا نہیں ہوگی تو پھر انصاف نہیں ہوگا۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر میں نے انصاف نہ کیا تو میری شخصیت کے خلاف ہے، اس لیے وہ ہم مختصر طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ ہوا ہے، اور بادشاہ کی طرف سے آرڈر ملتا ہے کہ شہزادی کو 40 کوڑے مارے جائیں۔ اب جب اس کوڑوں کی باری آتی ہے تو وزیر مشیر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی بیٹی کو، یہ تو 40 کوڑے برداشت ہی نہیں کر سکتے، یہ تو مر جائے گی، اس لیے بادشاہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ لیکن بادشاہ وقت آ جاتا ہے کوڑے لگانے کا، تو جلاد جو ہے وہ کوڑا اپنے ہاتھ میں چابک لے کر ہوا میں بلند کرتا ہے، بیٹی کو لٹا دیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوڑا نہیں لگتا بادشاہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو ایک دم سے بادشاہ جو ہے وہ جب کوڑا لہرایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جب اپنی طرف بات آتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، دیکھو بادشاہ نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، اس لیے کچھ کرے گا۔ تو بادشاہ کیا کرتا ہے، بادشاہ اپنی بیٹی کے اوپر لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ 40 کوڑے مارے جائیں، لیکن یہ کوڑے میرے وجود پر مارے جائیں۔ تو اس لیے سارے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا، ہم بادشاہ کو کوڑے ماریں؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ میرے انصاف کا تقاضا ہے، یہ میرا حکم ہے کہ انصاف کیا جائے، اس لیے 40 کوڑے برسائے جائیں۔ اور 40 کوڑے جو ہیں وہ باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو اپنے نیچے رکھ کر، اپنے وجود کو اوپر رکھ کر وہ کوڑے برداشت کرتا ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ اپنے وجود پر برداشت کرتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں فدیہ، یعنی کہ اس نے اپنی بیٹی کا فدیہ دیا۔ سزا اس کی تھی لیکن اس نے اپنے وجود پر، تو اس سے کیا ہوا، انصاف کا تقاضا بھی پورا ہوا اور رحم کا تقاضا بھی پورا ہوا۔ تو یہ وہ سچائیاں ہیں جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل مقدس نجات کی کتاب ہے، اس لیے یہ نجات کی بات کرتی ہے، اور جب یہ نجات کی نبوتیں جو ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے تھے فقیہ فریسی صدوقی، تو یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ تم میرے باپ کو نہیں جانتے، میرے باپ کے کلام کو نہیں جانتے، میرے باپ کی مرضی کو نہیں جانتے، اس لیے تم مجھے اس لیے نہیں پہچانتے کہ میں کون ہوں، اس لیے تم نہیں جانتے کہ میں کیا کہتا ہوں، اس لیے تم مجھے نہیں پہچانتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس کلام کو نہیں سمجھتے۔ آج بھی بہت دفعہ ہم اس کلام کو نہیں سمجھتے، ہم کفارے کو نہیں سمجھتے، فدیہ کو نہیں سمجھتے کہ خدا کیسے فدیہ دیتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے، اس کی روح کو نہیں سمجھتے، اس کے نیچے سے نکلنے والی زندگی کو نہیں سمجھتے۔ کیونکہ جو باپ، بادشاہ کی ہم نے مثال سنی کہ اب بیٹی جو ہے جب اپنے باپ کے نیچے سے نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے یہ کوڑے کھائے ہیں، میری سزا اٹھائی ہے، تو دیکھو ذرا تصور کرو کہ وہ بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ سے محبت اس کی کس قدر گہری ہو جائے گی، کس طرح سے اس کی بڑھ جائے گی محبت۔ اب یہ جو محبت ہے وہ ہم بہت دفعہ نہیں سمجھ پا رہے، اس لیے ہم اپنی نجات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ دیکھو دونوں کی ہلاکت ہوگی، جسم بھی برباد ہو گیا، روح بھی برباد ہوگی۔ جسم فنا کی حالت میں چلا گیا، روح اس مقام میں چلی گئی جہاں پر جو ہے وہ خدا کی موجودگی نہیں ہوتی۔ لیکن نبوتیں تو میں نے کہا کلام کی نبوتیں ہیں، یہ تو زندگی کی نبوتیں ہیں۔ اس لیے یہاں پر کیا ہے نبوت؟ یہاں پر نبوت لکھی ہے وچھاواں بسترا پاتال دے وچ اوتھے بھی ہے تو، جبکہ بائبل میں ہمیں کبھی ایسا نہیں ملتا کہ خدا کی موجودگی جو ہے وہ پتال میں ہو سکے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ پتال کے اندر بھی خدا کی موجودگی ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نبوتی کلام ہے، یہ نبوتیں ہیں جس کے لیے خداوند یسوع مسیح آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ اب میں آیا ہوں تاکہ یہ سارے کلام کو پورا کر دوں۔ اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ جتنے بھی نوشتے ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں نبیوں کی، جتنی بھی نبوتیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پھیل کر ایک جگہ پر مرکوز ہوتی ہیں، مرکز میں اترتی ہیں، اور وہ ہے خدا کا کلمہ، یعنی یسوع مسیح جو متجسد ہوا۔ اس لیے جب یوحنا کے پاس یسوع مسیح بپتسمے کے لیے جاتا ہے تو یوحنا حیران ہوتا ہے کہ میں تجھے بپتسمہ دوں، میں تو خود تیرے لیے محتاج ہوں۔ تو یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم اسی طرح سے راست بازی جو ہے وہ پوری کریں، کیونکہ تو نبیوں کی سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور اگر میں تجھ سے بپتسمہ نہیں لیتا تو میں تو ہوں خدا کا کلمہ، میں تو اپنا کام پورا کر سکتا ہوں، لیکن افسوس کہ تو نبیوں کے سلسلے کی کڑی سے جدا گنا جائے گا، اس لیے ضرور ہے کہ میں تجھ سے بپتسمہ لوں تاکہ تو سچا ہو جائے اور تو بھی مجھ میں سے گزر جائے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام کلام اور الہام جو ہے وہ یسوع مسیح سے گزرتا ہے، اور یسوع مسیح آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ اس کلام کو پورا کر دوں، یہ میرے لیے تھا، اور یہی تو
تم نہیں سمجھتے، اس لیے تم میرے باپ کی مرضی کو نہیں سمجھتے، اس لیے تم وہیں پر اٹکے ہوئے ہو، تم آگے نہیں بڑھتے، تم آگے نجات اور اس کی حقیقت جو ہے نہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہو، نہ خود سمجھتے ہو، اور خود دیوار بن گئے ہو۔ لیکن میں آیا ہوں کہ یہ تمام دیواریں گرا دوں، میں آیا ہوں تاکہ اس کلمے کو پورا کر دوں، ان نبوتوں کو پورا کر دوں، ان کتابوں کو پورا کر دوں۔ اور پورا کیسے ہوتا ہے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اس پر وہ تمام رول جو ہے اس نے اپنی ساری زندگی شریعت کے متحد گزاری، اور اس لیے جب اس نے شریعت کے متحد گزاری تو وہ شریعت اور نبوتوں کے مطابق جو ہے غیر قوم کے حوالے کیا گیا، اس نے اس کو مار دیا گیا، اس کو قبر میں اتار دیا گیا۔ اور قبر کے رول کیا ہیں؟ بائبل مقدس سے نوشتے کیا کہتے ہیں، نبوتیں کیا کہتی ہیں؟ کہ انسان خاک ہے، خاک میں لوٹ جائے گا، کچھ دیر کے بعد تیری یاد بھی چلی جائے گی۔ لیکن یہاں پر کچھ اور ہوتا ہے، یہاں پر الٹ ہوتا ہے، یہاں پر ہوتا ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر کبھی مرنے والا نہیں۔ بدن کیا ہو گیا ہے؟ تبدیل ہو گیا ہے، خاکی سے جلالی صورت میں آ گیا ہے۔ اور قبر جس کے لیے کہا گیا تھا کہ کون قبروں میں یاد کرے گا، اسی قبر کے اندر آواز آتی ہے، اور نہ صرف انسان بلکہ فرشتے کھڑے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ تم زندہ کو مردوں میں کیا ڈھونڈتی ہو؟ تو یہ قبر جو کبھی مایوسی کی علامت تھی، خوف کی علامت تھی، اب زندگی کی علامت بن گئی، اب زندگی کی خوشخبری یہاں سے نکلنے لگی۔ اور جسم جو ہے اس کی حقیقت ہمارے سامنے کیا آئی کہ یہ وہ بدن ہے جس کے لیے کہا گیا تھا خاک ہے، خاک میں مل جائے گا، لیکن وہ فنا کی حالت میں تھی، لیکن دیکھو اب وہ بقا کی حالت میں جی اٹھا ہے، اور پھر یہ بدن کبھی مرنے والا نہیں، اور پھر روح اور بدن ایک بار پھر جو ہے وہ جلالی صورت میں جو ہے وہ جلالی صورت اختیار کرتا ہے، اور دونوں کے دونوں جو ہے وہ جلالی صورت میں انسان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہوا؟ بنیادی سچائی کیا ہے؟ پوری دنیا کے مذاہب سے ہٹ کر منفرد بات کیا ہے کہ جس جسم کو ہم نے ہلاکت کی صورت میں دیکھا، جس روح کو ہم نے بربادی کی صورت میں پتال کی اتھاہ گہرائیوں میں دیکھا، ہم نے ایک بار پھر اسی جسم کو جلالی روپ میں دیکھا، اور پھر ہم اسی روح پر جو ہے وہ رحم ہوتے ہوئے دیکھا۔ رحم ہوتے ہوئے، کیونکہ یہاں پر بہت سے سوالات ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اب جی روحوں کے لیے دعا کرنا کیا ہے، روحوں کے ساتھ میل ملاپ کیا ہے؟ تو ہم ذرا غور کریں، کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ کم از کم رسولوں کا عقیدہ کل کلیسیاں جو ہیں اس پر ایمان رکھتی ہیں۔ اور رسولوں کے عقیدے میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح مر گیا، دفن کیا گیا، اور پھر کیا ہوا؟ برزخ میں اترا۔ کہاں اترا؟ برزخ میں۔ برزخ میں کوئی انسان نہیں ہوتا، کوئی انسان نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان تو روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اور وہاں پر تو ایک بھی جسم نہیں ہے، وہاں تو ساری کی ساری روحیں ہیں۔ جسم جو ہیں وہ تو قبروں میں جا چکے ہیں، جسم جو ہیں وہ تو مختلف جگہ پر تحلیل ہو چکے ہیں۔ تو برزخ میں کیا ہے؟ وہاں پر صرف روح ہوتی ہے۔ تو اس لیے کیا لکھا ہے کہ وہ برزخ میں اترا تاکہ داؤد کا نوشتہ پورا ہو کہ وہ چھاواں بسترا پتال دے وچ اوتھے بھی ہے تو ہی۔ میں نبوتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس لیے خدا کی پہلی مرتبہ پتال میں موجودگی ہوتی ہے، برزخ میں موجودگی ہوتی ہے، اراف میں موجودگی ہوتی ہے، اور وہاں عمل کیا ہوتا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وہاں عمل کیا ہوتا ہے؟ وہاں عمل کیا ہوتا ہے؟ عبرانیوں کے خط میں بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے کہ وہ برزخ میں اترا تاکہ ضدی روحوں کو نوح کے زمانے کی ضدی روحوں کو جا کر خوشخبری دے۔ خوشخبری کیا دے؟ خوشخبری دے کہ دیکھو تم جو مایوس تھے، دیکھو جو تم انتہائی ہلاکت کی سوچ اور ڈگر پر پتال میں تھے، دیکھو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ نجات کا وقت آ گیا ہے، اور تمہارے لیے وہ برہ قربان ہوا جس کی نبیوں کی معرفت پیشن گویاں ہوئیں۔ اور دیکھو اس بات کو سمجھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم پر رحم ہوا، اور میں نے اپنی قربانی اپنے خون سے تمہارے پتال کو جلال کی سیڑھی لگا دی ہے، اس لیے خوشخبری مناؤ اور شادمان ہو۔ دعا کیا ہے؟ یہی ہے کہ خدا اپنا رحم، اپنا پیار، اپنی محبت، اپنی قدرت، اپنے چہرے کا نور ہم پر چمکائے اور ہم پر رحم کرے۔ تو یہی جو ہے وہ دعا ہے۔ تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو دعا کا نتیجہ نکلنا چاہیے، تو یہ دعا کا نتیجہ ہے۔ تو دیکھو نتیجہ وہاں پر نکل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت آسان ہے
اس کو سمجھنا کہ دیکھو بے شک میں اپنے مرحوموں سے پیار کروں یا نہ کروں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرا نجات دہندہ میرے مرحوموں سے پیار کرتا ہے، وہ ان کی فکر کرتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ ہے، ان پر رحم کرتا ہے، اپنے چہرے کا نور چمکاتا ہے۔ پھر ہم دیکھو بہت دفعہ اپنے مرحوموں کا احترام نہیں کرتے، لیکن ذرا ایمان کی سچائیاں پرکھ کر دیکھو۔ لکھا کہ تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور اگر تیسرے دن وہ جی نہ اٹھتا تو کوئی شخص یسوع مسیح کو نجات دہندہ ماننے والا شاید نہ ہوتا۔ اس لیے یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا نجات دہندہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لیکن مجھے وہ دیدار دیتا ہے، میرا نجات دہندہ ٹھہرتا ہے تیسرے دن، لیکن میرے مرحوموں کا وہ نجات دہندہ ٹھہرتا ہے اسی وقت جب وہ قبر میں اتار دیا گیا تو وہ برزخ میں گیا۔ مجھ سے پہلے وہ میرے مرحوموں کا نجات دہندہ ٹھہرا، کیونکہ ان کو جا کر وہ پہلے خوشخبری دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے وہ برہ قربان ہوا اور اب تمہارا پتال جلال تک پہنچے گا۔ تو مجھ سے پہلے وہ میرے مرحوموں کا نجات دہندہ ٹھہرا۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کو تفصیل سے پڑھیں، اگر ہم رسولوں کی جو سچائیاں ہیں، رسولوں کی معرفت جو خطوط ہیں، جو اناجیل ہیں، اگر ہم تفصیل کے ساتھ، جیسے میں نے شروع میں آپ کو مثال دی تھی، کیونکہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا سچائیوں کو سمجھنے کے لیے، تو اگلی سچائی جو ہے وہ سب سے بڑی سچائی ہے کہ یسوع مسیح آمد ثانی آئے گا زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے۔ تو ہم تو تمام لوگ یہ مانتے ہیں۔ تو جب وہ آئے گا تو بائبل کی سچائی کیا ہے؟ بائبل کی سچائی ہے کہ جو ہم سے پہلے گئے ہیں ہم ان سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ جو ہم سے پہلے سو گئے ہیں وہ ہم سے ایک قدم آگے ہیں، اور یہ ہمارے مرحوم ایماندار ہیں، ہم ان سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک قدم کا مطلب کیا ہے؟ ایک قدم کا مطلب ہے کہ پہلے وہ جلالی صورت میں، جس طرح یسوع مسیح جی اٹھا، کیسے جی اٹھا؟ جلالی بدن کے ساتھ اور روح سمیت۔ یعنی ایسی بات نہیں کہ بدن جی اٹھا تو روح نہیں تھا، روح جی اٹھا تو بدن نہیں تھا، نہیں، بدن اور روح دونوں جلالی صورت میں جی اٹھے۔ تو کیا ہوگا؟ پہلے جو ہم سے پہلے گئے وہ جلالی صورت میں جی اٹھیں گے، پہلے وہ دیدار کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیدار نہیں کر سکتے، ہماری آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، تو اس لیے جلالی صورت میں اس کو دیکھنے کے لیے جلالی ہونا ضروری ہے۔ تو جلالی صورت میں دیکھنے کے لیے جلالی کون ہوں گے؟ جو ہم سے پہلے گئے، ہمارے مرحوم ایماندار۔ تو اس لیے یہ بھی سچائی جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ بے شک میں اپنے مرحوم سے پیار کروں یا نہ کروں، لیکن میرا نجات دہندہ بے انتہا پیار کرتا ہے، کیونکہ یہ بنیادی سچائیاں ہیں۔ اور اسی سچائیوں پر جو ہے وہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اصل میں یہی ہماری نجات ہے، جلالی صورت میں بدن کا تبدیل ہونا اور جلالی صورت میں مردوں میں سے جی اٹھنا، اور اس میں پلوٹا یسوع مسیح ہے۔ جلالی بدن سمیت اور روح کے ساتھ بدن سمیت جی اٹھنا، یہ پہلا یسوع مسیح ہے، اور اس کے بعد جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ نجات دہندہ ہوا، کیونکہ تم سب کے سب خاکی ہو، اور دیکھو وہ جلالی کرنے والا آتا ہے، وہ جلالی صورت میں جی اٹھا تاکہ تم خوشی مناؤ کہ یہ ہے نجات اور یہ ہے ہمارا نجات دہندہ۔ یعنی یسوع مسیح دیکھو نجات اور دیکھو اپنا نجات دہندہ۔ نجات کیا ہے؟ جلالی بدن اور پاکیزہ روح، جلالی بدن اور روح کا ملاپ، اور یہ کس میں ہم نے دیکھا؟ یسوع مسیح میں۔ تو نجات کیا ہے؟ جلالی بدن اور روح، اور اس کا تجربہ ہم نے کس نے کیا؟ یسوع مسیح میں۔ تو پلوٹا جو ہے وہ نجات دہندہ یسوع مسیح ہوا ہے۔ تو یہ پہلا نجات دہندہ ہے اس کائنات کی تاریخ میں۔ تو اس لیے جب یہ ایک ہی نجات دہندہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سبب سے ایک ہی نجات دہندہ ہے، کیونکہ زمین آسمان پر یہ بھید خدا میں ہے، اور خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہم پر ظاہر کیا ہے۔ یہ ہے مسیحی مذہب میں نجات، یعنی بدن اور روح کا جلالی صورت میں جی اٹھنا۔ خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم اس ساری نجات پر فخر کریں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوا ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور آج ہم مسیح ہونے پر فخر کریں، کیونکہ جو اپنے مسیح ہونے پر فخر کرتا ہے وہ اپنی نجات کو سمجھتا ہے۔ خدا اس ایمان کے زیر سایہ ہمیں اس زندگی کے دن پورے کرنے کے لیے فضل بخشے اور ایمان کی گواہی دینے کا فضل بخشے۔